دین جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب سے جو جاری ہوا ہے، یہ ایک امانت بھی ہے جو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ آپ کے اساتذہ چونکہ 4000 تھے تو اکتساب فیض دیکھ لیجئے، اب اس کے بعد لازم تھا کہ اسی طرح خلق کثیر کو وہ پہنچانا، اپنے اندر رکھ کے لے جانا، یہ اسلام کے ساتھ حق وفا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے فراوانی سے اساتذہ سے اکتساب علم، اکتساب فیض کیا، تو اس سے کہیں زیادہ سخاوت کے ساتھ آپ نے حضور کی امت میں اس کو تقسیم بھی فرمایا۔ تو آپ سے جتنے شاگردوں نے جو احادیث روایت کی، آپ سے پڑھا، تو اس حوالے سے سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد شمار ہی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب علم تقسیم فرماتے تھے، لوگوں کو عطا کرتے تھے، تو کبھی بغداد شریف کے اندر، کبھی موصل کے اندر، کبھی مکہ معظمہ، کبھی مدینہ منورہ، کبھی خراسان، اور کبھی رقہ، اور کبھی مختلف علاقوں کے اندر آپ پھیلتے۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ زندگی کے اندر آپ کو اتنی محبوبیت اور مقبولیت مل چکی تھی کہ آپ کا نام وہاں پر ایک استعارہ علم کے طور پر مشہور ہو چکا تھا۔ اسی لیے رقہ شہر کے اندر ایک دفعہ ہارون الرشید موجود تھا، تو آپ وہاں پر تشریف لے گئے، لوگ پڑھنے کے لیے بے قرار تھے۔ جیسے ہی آپ گئے تو آپ کے شاگردان، آپ کے عقیدت مندان آپ کے گرد اتنے زیادہ جمع ہو گئے، تو وہاں پر ہارون الرشید کی منقوہ ہاؤس نے یہ بات دیکھ کر کہی، یہ کون سے لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہارون بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن مبارک ہیں، یہ ان کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے اصل بادشاہ تو یہ لوگ ہیں۔ تو یہ انہوں نے جتنے شاگرد تیار کی، ان میں بڑے بڑے نام ہمیں ملتے ہیں، جن میں حضرت سیدنا حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، تو اس نسبت سے آپ امام بخاری اور مسلم کے دادا استاد ہوئے۔ امام احمد بن حنبل نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔ اسی طرح حضرت امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، انہوں نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔ اور امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی کے اپنے استاد، چہیتے استاد معمر بن راشد، انہوں نے بھی اکتساب فیض کیا۔ امام سفیان ثوری اگرچہ ان کے استاد تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی آپ سے روایت کریں، اور یہ فرق ختم کر دیا کہ استاد وہ ہمیشہ استاد بن کے نہ رہے، بلکہ الحکمت ضالۃ المؤمن، یہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے لے لے۔ وہ استاد ہے تو شاگرد سے لینے میں ہار نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ایک بڑی خوبصورت ہے کہ آپ کے شاگردوں نے ایک بڑی آپ کی جو عطا ہے، بلکہ جو آپ کے منہ سے نکلے ہوئے پھول ہیں، اس کو ہمیشہ کے لیے آگے پہنچا دیا۔ اور آج جب حدیث کی بات ہوتی ہے خاص طور پر، تو آپ کا ایک جملہ وہ پوری دنیا میں ہر ایک محدث کی زبان پر جاری ہوتا ہے، اور وہی جو صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم بن حجاج القشیری نے جس کو بیان کر دیا ہے، آپ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ان الاسناد من الدین، اسناد جو ہے وہ دین کا حصہ ہے۔ یعنی جن اساتذہ سے آپ علم حاصل کر رہے ہو، صرف استاد سمجھ کے چھوڑنا دو، خود دین کا حصہ ہے۔ کیونکہ لولا الاسناد، اگر اسناد نہ ہو تو لقال من شاء ما شاء، پھر جس کا جو جی چاہتا وہ کہتا رہتا۔ یہ اسناد ساتھ ہوتی ہیں تو پھر وہ درجہ حدیث پر جاتی ہیں۔ تو اب دیکھیے شاگردان نے کس قدر اکتساب فیض کیا ہے کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں صحیح مسلم کی حدیث بیان کرنے سے پہلے امام مسلم ان کو بطور ایک دلیل کے کوٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے شاگردوں نے آپ سے کہیں پر بھی موقع بنا علم حاصل کیا، اور آپ نے اس کو دینے سے کبھی بھی رکاوٹ نہیں کی۔ حضرت حماد بن زید، آپ ان کے پاس گئے لینے کے لیے، لیکن ان کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی کہ یہ میرے پاس لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ وہ آپ جب وہاں پر پہنچے تو پوچھا انہوں نے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے خراسان سے آیا ہوں۔ خراسان کے کس شہر سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مرو سے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے مرو سے آئے تو عبداللہ بن مبارک سے کبھی ملے ہو؟ کیا بات! عبداللہ بن مبارک سے تو آپ شرما کر عرض کرتے ہیں، حضور عبداللہ بن مبارک میں ہی ہوں۔ تو آپ فوراً وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو پکڑ کے سینے سے لگاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ تم جیسی شخصیت کا میرے پاس آ جانا یہ میری خوشبختی ہے۔ تو جب جن سے لے رہے ہیں وہ خود کو خوش بخت سمجھ رہے ہیں، تو جن شاگردوں کو دیا ہے وہ کس طرح نہ خوش بخت سمجھیں گے۔ اسی لیے چاہے سیر و اعلام النبلاء ہو، چاہے تہذیب التہذیب ہو ابن حجر عسقلانی کی، یا دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں، ان سب کے اندر جب دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مبارک کا تذکرہ جہاں پر کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے جو امام ابو نعیم نے لکھی ہے حلیۃ الاولیاء میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی بات، عبداللہ بن مبارک تو عبداللہ بن مبارک تھے ہی، لیکن آپ زہد کے اندر بھی ابدال کا درجہ رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ صوفیاء کو بھی آپ نے فیض دیا ہے، محدثین کو بھی دیا ہے، مفسرین کو، سب کو عطا فرمایا۔